ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. استاد محترم، قابل صد احترام حضرت العلامہ مولانا الحاج سید صغیر احمد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی اور دیگر شینشین پر تشریف معزز اور مکرم علماء کرام، مشائخین اعظام اور محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سراج الامہ امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور آپ کی فقہ پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں کچھ کہنا، کچھ بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ سورج کو چراغ دکھانا، اور آپ کے بارے میں تنقید کرنا یا اعتراض کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج پر تھوکنا، کہ وہ تھوک تو سورج تک پہنچے گا نہیں، خود اعتراض کرنے والے پر خود اسی کے منہ پر آ کر گرے گا. عزیزان گرامی قدر، میں نے اس مضمون کے لیے قرآن مجید کی سورہ نور کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ آگاہ ہو جائے، متنبہ ہو جائے، باخبر ہو جائے جو میرے رسول، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و احکامات کی مخالفت کرتے ہیں. یخالفون عن امرہ، جو میرے رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، امر رسول کی، حکم رسول کی، ارشاد رسول، حدیث رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ یا تو دنیا ہی میں کوئی نہ کوئی فتنہ انہیں آ لپکے گا، کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گے، مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہو جائے گے، اور اگر دنیا میں بچ بھی نکلے تو آخرت میں عذاب علیم ان کے لیے تیار ہے. جو حضور پاک علیہ السلام کے احکامات و ارشادات کی مخالفت کرتے ہیں. یہ آیت مبارکہ میں نے اس لیے چنی اور اس کی تلاوت کی کہ ہم جس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، اس فقہ پر کئی اعتراضات کے ساتھ ساتھ من جملہ یہ ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یہ فقہ حنفی احادیث کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے. صریح احادیث اس فقہ کے خلاف آئی ہے. رفع یدین کے معاملے میں احادیث اس کے خلاف ہے. بخاری شریف میں روایتیں موجود ہیں کئی صحابہ کرام سے کہ آقا علیہ السلام نے رفع یدین خود بھی کیا تھا، صحابہ کرام نے بھی کیا تھا. اور فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رفع یدین سے منع فرما دیا. سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ فقہ احادیث کے خلاف ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ جو شخص نماز پڑھے اور نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نامکمل ہے. فَهِيَ خِدَاجٌ، آقا علیہ السلام نے مکرر 3 بار یہ لفظ استعمال فرمایا.
اور کئی مقامات پر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوتی۔ صریح احادیث میں آیا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ اور آپ احناف یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو اور وہ سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ آمین بالجہر کی روایتیں موجود ہیں، مگر احناف یہ مانتے ہیں کہ آمین بالجہر نہیں کہنی چاہیے، آہستہ کہنی چاہیے۔ اور کئی ایسے مسائل ہیں جن میں فقہ حنفی احادیث کے خلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے بھی یہ بات کہی ہوگی کہ فقہ حنفی اس معاملے میں حدیث کے خلاف ہے، یہاں پر حدیث کی مخالفت ہے، یہاں پر حدیث کی مخالفت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں میں، امام تو بہت دور کی بات ہے، کوئی عالم، کوئی مجتہد فقیہ امام کا مخالف حدیث ہونا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی عام مسلمان آپ اور ہم جیسا آدمی بھی حدیث کی مخالفت کر جائے، حکم رسول کی مخالفت کریں، آقا علیہ السلام کے ارشادات کی مخالفت کریں، تو وہ خود بھی مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ پھر فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے باری تعالیٰ نے دنیا میں مصیبت کی خبر دی ہے کہ دنیا میں مصیبت میں مبتلا ہوگا، آزمائشوں میں مبتلا ہوگا، یا پھر آخرت میں عذاب علیم میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص حدیث کی مخالفت کرے تو وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا، تو پھر وہ کوئی شخص حدیث کی مخالفت کر کے امام اعظم کیسے باقی رہے گا، امام کیسے باقی رہے گا؟ اور اتنا بڑا امام جس کو نہ صرف آج کے زمانے کے لوگوں نے بلکہ 1300 سال سے بڑے بڑے ائمہ حدیث نے، ائمہ فقہ نے، مفسرین اکرام نے، علماء صوفیہ اکرام نے، مجھ سے پہلے مجھ سے بیشتر علماء اکرام کے آپ نے تقاریر سنے ہیں جس میں کچھ نام بھی آپ نے سنی ہیں، ان تمام بڑے بڑے حضرات نے اس امام کی تقلید کی اور 1400 سال سے سلسلہ چلا رہا ہے جو خود حدیث کی مخالفت کرتا تھا۔ کتنی عجیب بات دکھائی دیتی ہے کہ ایک شخص جو حدیث کی مخالفت کرتا ہو اور اس نے مسائل بھی مخالف حدیث جمع کیے ہو، جس کے مسائل، جس کی فقہ حدیث کے خلاف ہو، اور اس امام کے تابع کئی محدثین اکرام ہیں، کئی محدثین اس امام کی تقلید کرتے ہیں، کئی مفسرین اس امام کی تقلید کرتے ہیں، تو وہ شخص جو حدیث کی مخالفت کریں، جو کہ خود فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، تو اس کی تقلید کرنے والے کیا رہیں گے؟ وہ بھی فاسق و فاجر ہو جائیں گے۔ تو ایک امام اعظم کو مخالف حدیث ماننے سے امت کا کثیر طبقہ جو 1400 سال سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کرتا چلا رہا ہے، سب کو فاسق اور فاجر ماننا پڑے گا، مخالفین حدیث ماننا پڑے گا۔ اور اگر سب کو مخالفین حدیث مانا جائے تو سیاستہ جو کہ حدیث کی بڑی 6 صحیح کتابیں ہیں، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہے، ان سیاستہ میں کئی ایسی روایات خود امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں سے آئی، ان کے شاگردوں نے اور ان کے شاگردوں سے روایت ہے۔ تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سیاستہ میں بھی کئی حدیثیں ایسے لوگوں کی ہیں جو ایک مخالف حدیث کی پیروی کرتے تھے۔ تو یہ خود اتنی جاہلانہ کم علمی کی بات ہے یہ کہہ دیا جائے کہ مخالف حدیث ہے، فقہ حنفی خلاف حدیث ہے۔ البتہ بعض حضرات کو یہ خیال رہتا ہے، اور وہ جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خلاف حدیث ہے، فقہ حنفی خلاف حدیث ہے، تو ان کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ خلاف بخاری ہے، بخاری شریف میں جو حدیث آئی ہے اس کے خلاف۔ چونکہ بخاری شریف میں صلاۃ بالفاتحہ کی روایت آئی ہے کہ فاتحہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، فقہ حنفی اس کے خلاف ہے۔ بخاری شریف میں رفع یدین کی روایتیں آئی ہے، احادیث آئی ہے، فقہ حنفی اس کے خلاف ہے۔ بخاری شریف میں اور دیگر کئی ایسی روایتیں آئی ہیں جس کے خلاف فقہ حنفی جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بخاری کے خلاف ہونے سے کوئی شے حدیث کے خلاف ہو جاتی ہے، اگر صرف بخاری کے کوئی بات خلاف ہو جائے
اس روایت کے خلاف کوئی بات ہو جائے جو بخاری شریف میں ہے، تو جو شے بخاری کے خلاف ہو وہ حدیثی کے خلاف ہو جائے۔ اگر کوئی یہ مانتا ہو تو پہلے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ خود بخاری شریف میں کل احادیث کتنی ہیں، بخاری شریف میں کتنی احادیث کا مجموعہ ہے، کتنی حدیثیں بخاری شریف میں۔ اگر آپ ٹوٹل کر لیں تو 9000 سے زیادہ حدیثیں بخاری شریف میں نہیں ملتی، جن میں مرفوعات بھی ہے، مرفوع حدیث بھی ہے، موقوف حدیث بھی ہیں، اقوال صحابہ بھی ہیں، تابعین کے اقوال بھی ہیں، اور اگر آپ پورے ملا بھی لیں تو 9000 حدیثیں کل بخاری شریف میں ملتی ہیں۔ ٹوٹل بخاری شریف میں 9000 حدیثیں ہیں۔ اور امام بخاری جو کہ خود اس کتاب کے مصنف ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری کو بعض نے روایت کی کہ 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھی، اور بعض نے روایت کی، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھی۔ 3,00,000 صحیح حدیثیں خود امام بخاری کو یاد تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 6,00,000 حدیثیں یاد تھی، اور آپ نے مجتہد کے شرائط میں بیان کیا کہ مجتہد وہ شخص ہوتا ہے جسے کم سے کم 5,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہو، وہ شخص مجتہد بنتا ہے۔ تو کم سے کم آپ مان بھی لے تو 1,00,000 حدیثیں امام بخاری کو یاد تھیں، امام احمد بن حنبل کو 6,00,000 حدیثیں یاد تھیں۔ اب ایک طرف 9,000 حدیثیں ہیں جو امام بخاری نے جمع کی، دوسری طرف خود امام بخاری کی شخصیت ہے جسے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں، 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں، اور اگر دوسروں کی بات لی جائے تو 3,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ اب وہ شخص جو یہ کہتا ہو کہ فقہ حنفی حدیث کے خلاف ہے، تو اسے یہ بتانا چاہیے کہ کس حدیث کے خلاف ہے۔ اس حدیث کے خلاف جو بخاری شریف میں ہے، وہ 9,000 حدیثیں جو بخاری شریف میں پائی جاتی ہیں اس کے خلاف ہے، یا وہ 3,00,000 حدیثیں جو خود امام بخاری کو یاد تھی اس کے خلاف ہے، یا وہ 6,00,000 حدیثیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھی اس کے خلاف ہے۔ فقہ حنفی کس حدیث کے خلاف ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ اس کتاب بخاری کے خلاف ہے، تو بخاری تو کل احادیث کا 5% بھی نہ ہوا جو خود امام بخاری کو یاد تھی۔ 5% بھی حدیثیں امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں جمع نہیں فرمائی جو خود انہیں یاد تھی، اور دوسرے ائمہ کو تو اس سے زیادہ یاد تھی، 6,00,000 حدیثیں یاد تھی۔ اگر 3,00,000 بھی مان لیں تو 5% حدیثیں بھی امام بخاری نے اپنی کتاب میں جمع فرمائی۔ ایک طرف 5% حدیثیں ہیں جس میں کچھ مسائل فقہ حنفی کے خلاف ہیں، اور دوسری طرف 95% ایسی احادیث ہیں جو خود امام بخاری جانتے تھے، بیان نہیں فرمائی، آپ نے بیان نہیں فرمایا۔ امام احمد بن حنبل واقف تھے، حافظ حدیث تھے، بیان نہیں فرمایا۔ اب ان 7 یا 9,000 حدیثوں کو لے کر کوئی یہ کہے کہ فقہ حنفی حدیث کے خلاف ہے، تو اس کی مثال کنویں کے اس مینڈک کی طرح ہے جو کنویں میں تیر کر زندگی بسر کر کے یہ سمجھتا ہو کہ جتنی دنیا ہے فقط یہی کنواں ہے، اس کنویں سے ہٹ کر دنیا اور کچھ ہے ہی نہیں، جو بھی دنیا ہے یہی ہے، اور اس کنویں سے باہر نکلے تو دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اب جو اس کنویں میں نہیں وہ دنیا ہی میں نہیں۔ اگر کوئی مینڈک یہ سمجھے کہ جو اس کنویں کے پانی میں نہ ہو وہ دنیا ہی میں نہیں ہے، دنیا تو فقط اتنی ہی ہے، تو کتنا نادان اور جاہل ہے۔ یہ مینڈک کا ذہن ہی ہو سکتا ہے جو سوچ سکتا ہے کہ فقط کنویں کا پانی ہی دنیا کا پانی ہے۔ وہ ذرا باہر نکلیں، انسانوں کی سمجھ پیدا کریں، انسانوں کی عقل پیدا کریں۔ اس کنویں سے ہٹ کر باری تعالیٰ نے اس دنیا میں سینکڑوں دریائے بھی پیدا فرمائی ہیں، سمندر بھی پیدا فرمائے ہیں جو اس کنویں سے کئی درجے زیادہ وسیع ہیں۔ وہاں آ کر دیکھیں، اس کنویں کی وسعتوں سے زیادہ اسے وہاں پر ملے گا۔ اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل وہ لوگ جو بخاری کی رٹ لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ جو بخاری میں نہیں وہ حدیثی کے خلاف ہے، وہ آئے اور خود امام بخاری کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، امام احمد بن حنبل کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، انہیں تو وہ حدیث یاد تھی، وہ حدیث یاد تھی جو بخاری میں ہے ہی نہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ فقہ حنفی حدیث کے خلاف ہے، تو پہلے اسے یہ چاہیے کہ وہ حدیثیں، وہ لاکھوں حدیثیں جو امام بخاری، امام احمد بن حنبل، دیگر ائمہ حدیث کو یاد تھیں، وہ ان تمام احادیث کو لا کر پیش کریں،
ان تمام روایتوں کو سامنے رکھیں، ان تمام روایتوں کو جمع کریں، یا کم سے کم آج جو احادیث کی کتابیں پائی جاتی ہیں، جتنی مسانید پائی جاتی ہیں، جتنے مصنف پائے جاتے ہیں، جتنی جامع پائی جاتی ہیں، جتنی کتابیں احادیث کی آج پائی جاتی ہیں، ان تمام کتابوں کو سامنے رکھیں، ان کی روایتوں کو رکھیں، اس کے بعد یہ کہیں کہ فقہ حنفی حدیث کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ مگر ایسی بات ہے ہی نہیں، فقط بخاری کو لے کر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ فقہ حنفی حدیث کے خلاف ہے، فقہ حنفی میں حدیث کی مخالفت ہے۔ حالانکہ بخاری شریف میں خود امام بخاری کو اتنی حدیثیں یاد تھی جو آپ نے کتاب میں جمع نہیں فرمائی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 3 لاکھ حدیثیں یا وہ 6 لاکھ حدیثیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھی یا امام بخاری کو یاد تھی، وہ کہاں گئی؟ وہ کس کتاب میں آپ نے جمع کی؟ آج تو دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے جس میں وہ روایتیں بھی ملیں، ان احادیث کا بھی تذکرہ ملے جو آپ کو بخاری کے علاوہ بھی یاد ہے۔ آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے، کہاں سے تلاش کریں گے؟ آئیے شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں، وہ احادیث جو امام بخاری نے اپنی کتاب میں جمع نہیں فرمائی، وہ احادیث جو امام احمد نے بیان نہیں فرمائی، اگر ان روایتوں کو، ان احادیث کو دیکھنا ہو تو فقہ حنفی کو دیکھ لو۔ فقہ حنفی میں وہ تمام احادیث جمع ہے، فقہ حنفی میں وہ تمام احادیث ہے جو نہ امام بخاری نے بیان فرمائی، نہ امام احمد نے بیان فرمائی، نہ اور کسی امام نے بیان فرمائی۔ وہ تمام حدیثیں آپ نے فقہ کے طور پر بیان فرما دی۔ اب ایک طرف 7,000 حدیثیں ہیں، 9,000 حدیثیں ہیں، اور ایک طرف ہزاروں حدیثوں کا خلاصہ ہے، لاکھوں حدیثوں کا خلاصہ فقہ حنفی کے نام پر، فقہ حنفی کے نام سے موسوم ہے۔ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ ان 9,000 حدیثوں کو اہمیت دیں، عزت کریں، تعظیم کریں، سر پر اٹھا کر رکھیں، مگر جب عمل کرنا ہو تو اس فقہ کی کریں جو لاکھوں حدیثوں کا مجموعہ ہے، جو لاکھوں حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تقلید کریں تو اس فقہ کی کریں جس میں لاکھوں حدیثیں جمع ہیں، نہ کہ اس کتاب کی کریں جس میں فقط 9-8 ہزار حدیثیں جمع ہیں۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آج دنیا میں جتنی کتابیں موجود ہیں اس میں بھی کسی کتاب میں فقہ حنفی کے مطابق حدیث نہیں ملتی، یا فقہ حنفی کے کسی مسئلے کے خلاف حدیث نہیں ملتی، روایت نہیں ملتی، تب بھی اس خوف سے بھی، اس بات سے بھی امام اعظم کے مسلک پر کوئی اعتراض نہیں آتا۔ اگر صحیح حدیث بھی روایتاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق نہ ہو، یا امام اعظم کا قول کسی صحیح حدیث کے خلاف ہو، تعارض میں جائیں، تب بھی آپ پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ مخالف حدیث ہے، خلاف حدیث آپ نے بات کی ہے۔ چونکہ اگر فقط روایت حدیث، الفاظ حدیث، سند حدیث کو دیکھ کر، اس کے الفاظ ظاہری کو دیکھ کر، اور فقہ حنفی کو، امام اعظم کے مسائل کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ امام اعظم کا فلاں مسئلہ، فلاں بات فلاں حدیث کے خلاف ہے، لہذا آپ حدیث کے خلاف ہیں، تو پھر یہی بات ان لوگوں کو صحابہ پر بھی کہنی پڑے گی، صحابہ کو بھی مخالف حدیث ماننا پڑے گا، صحابہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ صحابہ نے بھی حدیث کی مخالفت کی ہے، اور خود صحابہ نے بھی بعض مقامات پر صریح الفاظ حدیث کو چھوڑ کر اپنے اجتہاد پر عمل کیا ہے، اپنی رائے پر عمل کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے جنگ کا اعلان کر دیا کہ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا، اگر وہ اونٹ کو باندھنے کی رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتا تھا اور وہ اس کا انکار کر رہا ہو تو ابو بکر اس سے جنگ کرے گا، جہاد کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے،
کہنے لگے کہ امیر المومنین حضور پاک علیہ السلام کا قول حدیث ہے، حدیث بیان کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی دمہ و مالہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا، اس نے اپنے خون کو بھی بچا لیا، اپنے مال کو بھی بچا لیا۔ نہ اس سے جنگ کی جائے گی، نہ اس سے جہاد کیا جائے گا، نہ اس سے جھگڑا کیا جائے گا۔ حدیث ہے، صحیح حدیث، حدیث صحیح، اور بیان کرنے والے بھی نہ بخاری ہے نہ مسلم ہے، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جس کی روایت میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ ضعف، شک تو بعد میں پیدا ہوئے، وضع، یہ تمام چیزیں تو بعد کی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیثیں صحیح ہیں، بجائے اس کے کہ صدیق اکبر یہ کہتے کہ حدیث ہے لہذا مان لینی چاہیے، میں غلط تھا، میں نے جو جہاد کا اعلان کیا تھا غلط کام کیا تھا، حدیث مان لیتے ہیں۔ مگر بجائے اس کے آپ نے کہا کہ عمر یہ حدیث ہے اپنی جگہ، برحق حدیث آقا علیہ السلام کا ارشاد مبارک حق ہے، مگر عمر میری رائے یہ بتاتی ہے کہ جس طرح نماز کا انکار آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، زکوٰۃ کا انکار بھی کافر بنا دیتا ہے، اور جس طرح منکر نماز کے لیے جہاد ضروری ہو جاتا ہے، منکر زکوٰۃ کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ نے رائے پیش کی، اجتہاد پیش کیا۔ اب یہ رائے نہ قرآن میں تھی نہ حدیث میں تھی، بلکہ اس رائے کے خلاف حدیث آ رہی ہے، رائے کے خلاف حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے، چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، زکوٰۃ دے نہ دے، بس جو کلمہ پڑھ لے، نہ اس سے جنگ کی جا سکتی ہے نہ اسے کافر سمجھا جا سکتا ہے۔ اور صدیق اکبر رائے دے رہے ہیں کہ جس طرح نماز کا انکار کفر ہے، زکوٰۃ کا انکار بھی کفر ہے۔ اور آپ نے حدیث کو ترک کر کے اپنی رائے پر عمل کیا۔ بعد میں فاروق اعظم بھی روایت کرنے لگے، بیان کرنے لگے کہ جب میں بعد میں سوچنے لگا تو باری تعالیٰ نے میرے ذہن کو بھی کھول دیا، اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہی حق ہے۔ بتائیے شیخین حضرت صدیق اکبر بھی مخالف حدیث ہو گئے، حضرت عمر فاروق بھی مخالف حدیث ہو گئے، اور رائے پر عمل کرنے لگے، اپنے اجتہاد پر عمل کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام ہمارے درمیان موجود تھے، پھر آپ تشریف لے کر گئے، ہمیں اندیشہ ہوا، خوف ہوا کہ شاید کسی نے آقا علیہ السلام کو کوئی اذیت پہنچائی ہو، ڈھونڈنے کے لیے نکلے، میں بھی نکلا۔ الغرض طویل حدیث ہے، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ حضور پاک علیہ السلام انصار کے کسی باغ میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا تو پوچھا کہ ابو ہریرہ کیوں آئے؟ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں معاملہ ہوا، اس لیے آپ کی تلاش میں نکلا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ، جا کر لوگوں سے یہ کہہ دو کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ ضرور جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کے خوشخبری لوگوں کو بھی سنا دو۔ آقا نے فرمایا ہاں ابو ہریرہ لوگوں کو بھی سنا دو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ یہ بات آپ نے بیان فرمائی ہے، کچھ دلیل بھی عنایت فرما دے۔ آقا نے اپنے نالین عطا فرما دیے اور ارشاد فرمایا ابو ہریرہ ان نالین کو لے کر جاؤ، یہ بتلا کر کہنا کہ میں نے بیان کیا، یہ نالین بتلانا دلیل کے طور پر، میرے نالین بتلانا اور کہنا کہ یہ میں نے بیان کیا۔ گئے، باہر نکلے، سب سے پہلا سامنا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم سے سامنا ہوا، اور وہ جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا بیان کر دیا، حدیث بیان ہو رہی ہے، اور وہ حدیث بھی ایک زمانے کے بعد نہیں، بالکل ابھی آقا سے سنی اور ابھی بیان کر رہے ہیں، دلیل بھی ساتھ ہے، ساتھ میں حدیث کے صحیح ہونے کی، قطعی ہونے کی دلیل بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کے نالین مبارک ہاتھ میں ہے۔ بجائے اس کے کہ حضرت عمر فاروق اس حدیث کو مان لیتے، اس حدیث پر عمل کرتے، خود بھی خوش ہو جاتے کہ بڑی اچھی بات ہے آقا نے بیان فرما دیا، خوشخبری ہے، چلو اچھی بات ہے، خوش ہو جاتے، بجائے اس کے فاروق اعظم نے کیا کیا؟ روایات اٹھا کر دیکھیں، آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو نہ صرف روکا
بلکہ اس حدیث کے بیان کرنے پر مکہ مار دیا، مکہ بنا کر مارا۔ حضرت ابو ہریرہ زمین پر گر گئے، اٹھ کر پھر آقا علیہ السلام کی طرف جانے لگے، چلے گئے۔ پیچھے حضرت فاروق اعظم بھی آئے، عرض کر دیا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا حدیث بیان کرو، آپ نے جو بیان کیا تھا میں نے بیان کر دیا۔ عمر نے سنا اور بجائے اس بات کو قبول کرنے کے وہ مجھ کو ہی مارنے لگے، مجھ پر ہی غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ کرنا الگ بات ہوتی ہے، حدیث کی مخالفت کرنا الگ بات ہوتی ہے، ترک حدیث کہتے ہیں، ترک حدیث۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ احادیث کو جو بخاری میں پائی جاتی ہے ترک کر دیا۔ اب اگر ترک حدیث کو ترک کرنے سے کوئی باعث عتاب ہوتا ہو، کسی پر تان کیا جائے کہ اس نے حدیث کو ترک کر دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، کسی ایک آدھ حدیث کو چھوڑنے کی بنا پر کوئی باعث عتاب، باعث تان، باعث طنز بن جائے، تو سب سے بڑے باعث طنز تو خود امام بخاری بنتے، سب سے بڑا طنز تو خود امام بخاری پر ہوتا۔ اس طنز اور اس تانے کا سب سے پہلا ہدف، سب سے بڑا ہدف خود امام بخاری بنے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی خود تاریخ میں مروی ہے، جیسا میں نے آپ کے سامنے کہا 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں یا 1 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ 1 لاکھ بھی حدیثیں مان لی جائے، لکھی کتنی حدیثیں؟ جملہ حدیثوں کو اگر آپ جمع کر لیں، جملہ حدیثوں کو جو امام بخاری نے لکھی، ادب مفرد میں یا تاریخ کبیر میں، بخاری میں جتنی حدیثیں 10-15 ہزار حدیثوں سے تو زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر 15,000 حدیثیں بھی امام بخاری نے لکھی ہے مان لی جائے، تو پھر 85 ہزار حدیثوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب اگر امام بخاری نے، امام اعظم نے بخاری کے 40-50 حدیثوں کو، روایتوں کو ترک کر دیا، جس کی بنا پر آپ امام اعظم پر طنز کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ امام اعظم کو حدیث نہیں آتی، تو پھر آپ امام بخاری کو کیا سمجھیں گے جنہوں نے اپنی یاد شدہ ہزاروں حدیثوں کو ترک کر دیا، نہ انہیں کسی کے سامنے بیان کیا، نہ کسی کے سامنے لکھا، نہ کبھی کسی کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے بھی تو ترک کیا، انہوں نے کہاں پر بیان کیا؟ اب یہ طنز آپ امام بخاری پر بھی کریں، اور اگر یہ آپ نہ بھی مانتے ہیں تو اتنا تو ضرور مانیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح الجامع جمع کرنے کے لیے کچھ ایسے شرائط لگائے، فنی بحثیں ہیں، میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کچھ ایسی شرائطیں لگائی جس کی بنا پر متعدد ایسی روایتیں جو سلف صالحین میں آپ سے پہلے والے ائمہ حدیث میں صحیح تھی، معتبر تھی، مستند حدیثیں مانی جاتی تھیں، امام بخاری کی لگائے ہوئے شرائط کی بنا پر ان میں ضعف آ گیا، کمزور ہو گئی، اور آپ نے اپنے ان شرائط کی بنا پر ان حدیثوں کو ترک کر دیا جن حدیثوں کو خود امام بخاری کا ایمان نے صحیح مانا تھا، امام بخاری کے اساتذہ نے جن حدیثوں کو صحیح جانا تھا، جن راویوں کو ثقہ مانا تھا، جن راویوں پر اعتماد اور بھروسہ کیا تھا، امام بخاری نے کچھ ایسی شرائط لگائی، وہ شرائط بڑی طویل ہے، جس کی بنا پر آپ سے پہلے والے ائمہ حدیث نے جن احادیث کو حدیث شمار کیا، صحیح حدیث شمار کیا، آپ نے انہیں ضعیف بنا دیا۔ آپ کے شرائط کی بنا پر وہ راویان حدیث ضعیف قرار دیے گئے، غیر ثقہ قرار دیے گئے، جن کو آپ سے پہلے والوں نے ثقہ جانا تھا، صحیح جانا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امام بخاری نے یہ جو شرائط مقرر کیے تھے، جس کی بنا پر ہزاروں حدیثیں ضعیف ہو گئی، چھوٹ گئی، جو پہلے صحیح تھیں امام بخاری نے ضعیف کر ڈالی، امام بخاری نے اپنے شرائط کی بنا پر ان میں ذوق پیدا کر دیا، کمزوری پیدا کر دی، راویوں پر جرا کر دی۔ یہ جو شرائط امام بخاری نے لگائے، وہ شرائط امام بخاری نے قرآن کی کس آیت سے نکالے تھے یا کس حدیث سے نکالے تھے؟ کون سی آیت تھی جس کی بنا پر امام بخاری نے شرائط مقرر کیے تھے کہ یہ حدیث، اس راوی سے حدیث لینے کے لیے یہ شرط ضروری ہے، لحاظ ضروری ہے، زمانہ ضروری ہے، حدیث تحدیث ضروری ہے، فلاں فلاں جو شرائط آپ نے مقرر کیے، وہ شرائط نہ قرآن نے بیان کیے تھے نہ حدیث میں آئے تھے، امام بخاری نے خود مقرر کر لیے، خود نکال لیے۔ وہ کیا تھا؟ اجتہاد کا امام بخاری تھا۔ ہم امام بخاری کے اس عمل پر تان نہیں کرتے، طنز نہیں کرتے، کیونکہ ہم اہل تقلید ہیں، اہل تنقید نہیں۔
ہم تقلید کرنا جانتے ہیں، تنقید کرنا نہیں جانتے۔ امام بخاری کی نالین بھی ہماری سراخوں پر، امام بخاری کی کتاب کی بھی ہم وہی تعظیم کرتے ہیں جو ہمارے ائمہ امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد کی کتابوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ہم تنقید نہیں کرتے۔ مگر اگر بات اسی کی آ جائے کہ ترک حدیث کو ترک کر دیا، حدیث کو ترک کر دیا، تو جتنی حدیثیں امام اعظم نے ترک کی ہے، آپ بتا رہے ہیں کہ رفع یدین کو ترک کر دیا، قرات فاتحہ کو ترک کر دیا، آمین بالجہر کو ترک کر دیا، اس سے کئی زیادہ حدیثوں کو تو امام بخاری نے ترک کر دیا ہے، امام بخاری نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ بھی اپنے بنائے ہوئے اپنے طے شدہ اصول کی بنا پر، وہ اصول جو نہ ان سے پہلے والے محدثین نے مقرر کیے تھے، نہ پہلے والوں نے بیان کیے تھے، نہ خود ان کے بعد والوں نے اس کو صحیح طور پر مانا ہے۔ خود ان کے شاگرد امام مسلم نے ان شرائط پر اعتراض کیا، امام بخاری کے ان شرائط پر خود امام مسلم نے اعتراض کیا اپنی کتاب میں، اور وہ شرائط جن پر خود ان کے شاگرد اعتراض کر رہے ہو کہ آپ نے ایسے شرائط کیوں لگا دی، اتنے کڑک شرائط کیوں لگا دی، اور پہلے والوں نے بھی ایسے شرائط مقرر نہیں کیے تھے، خود انہوں نے بنا دیے، تنہا انہوں نے مقرر کر لیے تھے۔ ان شرائط کی بنا پر اگر ہزاروں حدیثیں ضعیف قرار دے دی جائے، کمزور قرار دے دی جائے، ان کو ذخیرے حدیث سے نکال دیا جائے، ان کو پڑھا نہ جائے، ان پر عمل نہ کیا جائے، تو آپ کو امام بخاری عزیز ہیں اور آپ امام بخاری کی تعظیم کرتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے اپنی فقہ مدون کی، تو روایات میں آتا ہے کہ 1000 محدثین اور علماء کرام کو جمع کر کے سب کی رائے اور مشورہ لے لے کر ایک ایک مسئلے کو جمع فرمایا، خود سے نہیں بنا لی، اپنے سے شرائط نہیں مقرر کر لیے۔ اصول فقہ خود کی اپنی ایجاد نہ تھی، یہ الگ بات تھی کہ صدر تھے، رئیس المجلس تھے، سب پر زیادہ حاوی تھے، علم میں، عمل میں، تخوے میں، برا میں، حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں، مگر اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی احتیاط کا پہلو چھوڑا نہیں، احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھا، 1000 علماء کو ساتھ لیا، علماء کے مجموعے کو ساتھ لے کر اصول مستنبط فرمائے، مسائل فقہ نکالے، اور وہ علماء خود ایسے تھے، وہ علماء جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درس میں اور مجلس میں بیٹھ کر اصول فقہ جنہوں نے مدون کی تھی، فقہ حنفی کو جنہوں نے بنایا تھا، وہ خود اس پائے کے تھے کہ اگر وہ چاہتے تو خود اپنے وقت کے امام بن جاتے، وہ خود اتنے پائے کے تھے، اتنے بڑے لوگ تھے کہ ان کی شاگردی پر بعد کے ائمہ نے فخر محسوس کیا۔ امام بخاری اپنی کتاب میں جن احادیث پر فخر محسوس کرتے ہیں وہ ثلاثیات ہیں، یہ حدیث کی ایک یعنی آپ یوں سمجھ لیں ایک تعریف ہے، ایک ٹرم ہے حدیث کا ثلاثیات، جس میں راوی کم ہوتے ہیں، 3 ہی راوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر راوی حدیث تک ہوتے ہیں، ثلاثیات ہیں۔ ان ثلاثیات پر امام بخاری فخر کرتے ہیں۔ ان ثلاثیات میں کثرت سے جو ثلاثیات امام بخاری کو ملی ہے وہ حضرت مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے ملی ہے۔ اور حضرت مکی بن ابراہیم کون تھے؟ خود امام اعظم ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھنے والے آپ کے شاگرد تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے تھے۔ امام اعظم کے ایک شاگرد کی عطا کردہ روایتوں پر امام بخاری فخر کر رہے ہیں، امام شافعی فخر کرتے امام محمد کی شاگردی پر، امام محمد کی شاگردی پر امام شافعی فخر کرتے ہیں، اور خود امام اعظم کی شاگردی پر امیر المومنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک فخر کر رہے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت نہ ملتی تو عبداللہ بن مبارک جو ذخیرے حدیث مانا جاتا تھا، جو امیر المومنین فی الحدیث اپنے زمانے میں مانے جاتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ کی درس میں نہ بیٹھتا، مجلس میں نہ بیٹھتا تو عبداللہ بن مبارک تو جاہلوں میں سے رہتا تھا، یہ تو جاہل رہتا تھا۔ ان لوگوں کو ساتھ لے کر امام اعظم ابو حنیفہ فقہ مدون کر رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور خود کے علم کا عالم یہ ہے کہ آپ کے حدیث میں جو اساتذہ بیان کیے جاتے ہیں وہ 4000 اساتذہ آپ کے حدیث میں بیان کیے جاتے ہیں۔ خود کا علم حدیث اتنا،
اور درس میں یا مجلس میں بیٹھنے والے ہزاروں علماء جو اپنے اپنے وقت کے امام مانے جا سکتے ہو، سب کے رائے مشورے سے کئی سال محنت اور مشقت کر کے آپ نے فقہ مدون کی، احادیث کو، قرآن کو، اقوال صحابہ کو، تابعین کے اقوال کو، سب کو سامنے رکھ کر مسائل مستنبط فرمائے اور پھر امت کے لیے آسانی فراہم کر دی، امت کو آسانی فراہم کر دی۔ اس فقہ میں اگر دو چار مسئلے کسی حدیث کے خلاف چلے جائیں تو آپ پورا زمانہ سر پر اٹھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہ حنفی حدیث کے خلاف ہے، فقہ حنفی حدیث کے خلاف ہے۔ تو پھر آپ امام بخاری کو کیا کہیں گے، جنہوں نے نہ کسی کو ساتھ لیا، نہ کوئی مجلس بٹھائی، نہ کوئی درس کا سلسلہ شروع کیا، خود کے اجتہاد سے کچھ شرائط مقرر کیے، ان شرائط کی بنا پر کئی احادیث کو ضعیف کر ڈالا جن پر عمل بھی کیا جاتا تھا، جن کو صحیح بھی مانا جاتا تھا، اور پھر ان حدیث کو نہ اپنی کتاب میں جگہ دی نہ ان کو صحیح قرار دیا۔ بعد والوں نے بھی ان حدیث کو ترک کر دیا۔ تو بتائیے ترک حدیث کس نے کیا؟ حدیث کو ترک کس نے کیا؟ امام اعظم نے کیا کہ امام بخاری نے کیا؟ علم کی دنیا میں آئے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ فقط کسی کتاب کا اردو ترجمہ پڑھ لینا یا کسی مولوی، کسی مفتی، کسی عالم کی کوئی تقریر سن لینا یا کوئی کتاب سن لینا یا کوئی کتاب پڑھ لینا اور پھر رٹ لگائے پھرنا کہ فلاں چیز حدیث کے خلاف ہے، فلاں بات حدیث کے خلاف ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ اہل علم کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اہل علم ہر شے کی تحقیق کرتے ہیں، ہر شے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر شے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تب جا کر بات سمجھ آتی ہے کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے۔ اب آخری بات، چونکہ استاد محترم بھی یہاں پر موجود ہے اور آپ کو بصیرت افروز کتاب آپ کو سننا ہے، بس آخری بات کہہ دوں گا، وہ یہ کہ آج جو احادیث پائی جاتی ہے ان میں بھی دو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے کی۔ آخری بات یہ کہ جو احادیث آج پائی جاتی ہے ان میں بھی فقہ حنفی جتنا حدیث کے مطابق ہے کوئی فقہ نہیں۔ فقہ حنفی جتنا حدیث کے مطابق ہے اور جتنی تقویت احادیث سے فقہ حنفی کو ملتی ہے کسی اور فقہ کو نہیں ملتی۔ امام اعظم تو عمل بالحدیث پر اتنے محتاط تھے، اتنا احتیاط کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو سمجھا دوں، اس کی ایک مثال آپ کو بتا دوں۔ انسان کا جو وضو ٹوٹتا ہے، انسان کا وضو، وہ یا تو انسان کے جسم سے نجاست نکلنے کی بنا پر ٹوٹتا ہے یا پھر ایسا کوئی سبب پایا جائے جس کی بنا پر نجاست نکل سکتی ہو، جیسے انسان سو جائے، آرام کر لے۔ اب آرام کرنا خود سے کوئی ناپاکی نہیں ہے، سونا انسان کی کوئی نجس کام نہیں، کوئی ناپاکی نہیں ہے، مگر سونے سے ایک احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان ناپاک ہو گیا ہوگا، ہوا خارج ہوئی ہوگی، اس لیے اسے بہتر ہے، ضروری ہے کہ وہ اٹھنے کے بعد وضو کر لے۔ تو وضو جو ٹوٹتا ہے وہ یا تو نجاست کے نکلنے پر ٹوٹتا ہے یا سبب نجاست کی بنا پر ٹوٹتا ہے۔ مگر امام اعظم نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی شخص نماز میں کھلکھلا کر ہنس لے، نماز میں ہنسے، حالت نماز میں، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نہ اسے کوئی نجاست نکلے، نہ منہ سے نکلے، نہ اور کسی حصے سے نکلے، نہ وہ سوئے، کچھ بھی نہ ہو، فقط وہ نماز میں ہنس لے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں ٹوٹتا ہے؟ امام اعظم نے یہ مسئلہ کیوں دیا؟ صرف اس لیے کہ امام اعظم بیان کرتے ہیں اگرچہ کہ یہ مسئلہ قیاس کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی آدمی ہنسنے سے وضو کیوں ٹوٹے، وضو کا ہنسنے سے کیا تعلق ہے؟ وضو کا تعلق تو نجاست سے ہے، نجاست نکلے وضو ٹوٹے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی ہنسے، اس کے دانت نظر آئے، کھلکھلا جائے اور اس کا وضو ٹوٹ جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، قیاس کی عقل کے خلاف ہے۔ مگر چونکہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور وہ آ رہے تھے، سامنے سے آ رہے تھے، سامنے گڑا تھا، انہیں دکھائی نہ دیا، نابینا تھے، وہ گر گئے تو کچھ صحابہ ہنس پڑے، ان کے گرنے پر کچھ صحابہ ہنس پڑے۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی نماز بھی دہرا لو، اپنا وضو بھی دہرا لو۔ آقا علیہ السلام نے وضو دہرانے کا حکم دیا۔ فقط یہ ایک حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو دہرا لو۔ ان صحابہ اکرام کو حضور پاک علیہ السلام نے یہ بھی بیان نہیں فرمایا کہ جو نماز میں ہنسے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی بیان نہیں فرمایا۔ ایک خاص واقعہ تھا، اس واقعے کے تحت جن لوگوں نے ہنسا تھا ان سے فرما دیا کہ تم لوگ وضو فرما لو۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پر اتنا عمل کرتے ہیں اور اتنی احتیاط برتتے ہیں کہ اس حدیث کو بھی اپنے مسلک سے جانے نہ دیا اور مسئلہ بیان کر دیا کہ کوئی شخص قیامت تک فقہ حنفی پر عمل کر رہا ہو اور وہ نماز میں ہنس لے تو عقل تو کہتی ہے کہ وضو نہیں توڑتا، مگر چونکہ آقا نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ وضو دہرا لو، اس لیے تمہارا بھی وضو ٹوٹ جائے گا، تمہیں بھی چاہیے کہ اپنا وضو دہرا لو۔ یہ بات نہ امام شافعی نے کی ہے نہ امام احمد بن حنبل نے کی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ حدیث پر عمل کون کر رہا ہے؟ کون عامل بالحدیث ہے، حدیث کی پیروی کر رہا ہے؟ اور بہت ساری روایتیں ہیں۔ یہ جو دو چار روایتیں رفع یدین کی، قرات خلف امام کی جو احادیث ہیں، ان میں بھی کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی بنا پر اب اگر یہ بات مان لی جائے کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے، چونکہ احادیث آئے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوتی، تو سوال یہ پیدا ہوگا کوئی آدمی اگر رکوع میں چلا جائے اور امام رکوع میں چلا جائے، اس وقت وہ آ کر رکعت میں ملے، تو کیا وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ٹھہرے یا تکبیر تحریمہ باندھ کر رکوع میں چلا جائے؟ کیا کرے وہ؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ رکوع میں چلا جائے سورہ فاتحہ نہ کہیں، تو کیا تکبیر تحریمہ بھی کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ تکبیر تحریمہ کہنی ہے کہ نہیں کہنی ہے؟ اگر رکوع میں بھی چلا جائے تو تکبیر تحریمہ تو کہنی ہے، اللہ اکبر تو کہنا ہے۔ اب سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھے، رکوع میں چلا جائے، نماز ہو جائے گی۔ اس سے خود بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور سب نے یہی بات کی ہے، اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو فرض ہوتا ہے وہ کسی حالت میں چھوڑا نہیں جاتا۔ امام چاہے رکوع میں جائے، سجدے میں جائے، تکبیر تحریمہ چھوڑنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر سورہ فاتحہ چھوڑ دے تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا اتنا ہی ضروری ہوتا کہ نماز ہی نہیں ہوتی، تو پھر امام کے رکوع میں جانے سے سورہ فاتحہ کو کیوں چھوڑا جائے، سورہ فاتحہ کو کیوں ترک کیا جائے؟ فرض تھا، تو پھر آپ یہ کہیں کہ امام رکوع میں جائے چاہے سجدے میں جائے، آپ تو سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کچھ بھی نہ کریں، مگر یہ تو کسی کا مسئلہ نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جس میں اگر کسی کو باری تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہو، تھوڑا بہت دین کا فہم دیا ہو، حدیث سے تھوڑی سی شناسائی، اور اس نے علماء حق کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا ہو، علماء حق کے سامنے ان کا یعنی شرف تلمس حاصل کیا ہو، تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ امام اعظم کون تھے، اس کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ امام اعظم کیا تھے، امام اعظم کی شخصیت کیا تھی۔ یقین جانیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت فقہ دین میں، فقہ میں، فہم حدیث میں، فہم شریعت میں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت آپ کے بعد آج تک بھی پیدا نہیں ہو پائی، آج تک بھی پیدا نہیں ہو پائی۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ وہ شخص ہیں کہ اگر یہ اپنے اسلاف کے زمانے میں ہوتے، تابعین طبع تابعین اپنے اساتذہ کے زمانے میں آتے، تو پھر ان کے اساتذہ بھی ان کی پیروی کرتے، ان کے اساتذہ بھی ان کے مخلد ہو جاتے، یعنی ان کے اساتذہ میں بھی ان جیسا کوئی نہ تھا۔ بعد والوں میں تو پھر ملنا ہی محال ہے، پہلے والوں میں بھی کوئی نہ تھا، مگر اللہ رب العزت کسی کو سمجھ دے تو یہ بات سمجھ آئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کا فہم اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔